بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ۔ دنیا میں بے شمار لوگ پیدا ہوئے اور انتقال کر گئے، مگر بہت ہی کم لوگوں کو دنیا نے یاد رکھا ہے۔ تاریخ کے صفحات پر گنتی کے کچھ ہی نام ملتے ہیں جنہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں باقی آدمیوں سے علیحدہ زندگی گزاری تھی۔ انہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے تھے کہ دنیا انہیں بھلا نہ سکی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ انہی افراد میں سے ایک تھے۔ نام تھا شرف الدین، لقب شیخ مصلح الدین، اور تخلص سعدی تھا۔ تخلص کا مطلب شاعر یا مصنف کا وہ فرضی نام جو اشعار یا تحریر کے آخر میں لکھا جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تخلص سعدی اس لیے منتخب کیا کیونکہ شیخ کے والد عبداللہ شیرازی یہ بادشاہ سعد زنگی کے ملازم تھے، اور شیخ نے یعنی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بادشاہ کے زمانے میں شاعری شروع کی تھی، اس لیے آپ نے اپنا تخلص سعدی متعین کیا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے تھے، فقہ میں شافعی مسلک پر عمل کیا کرتے تھے۔ آپ سیاح یعنی ٹریولر تھے، شاعر اور مصنف بھی تھے۔ آپ کی زبان فارسی تھی لیکن عربی اور فارسی اور کچھ دیگر زبانوں میں مہارت تھی۔ فلسفہ اور ادب اور شاعری میں یکتا تھے۔ آج سے تقریباً 900 سال قبل ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ آج کے دور میں شیراز آبادی کے لحاظ سے ایران کا 5واں بڑا شہر کہلاتا ہے۔ یہ صوبہ فارس کا دارالخلافہ بھی آج ہے۔ یہ شہر صدیوں سے ایران کا پائے تخت یعنی کیپٹل اور علوم و فنون کا مرکز رہ چکا ہے۔ چنانچہ اسی شہر کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی مقام پیدائش ہونے کا شرف حاصل ہے۔ پیدائش کے بارے میں متعدد اقوال منقول ہیں۔ بعض حضرات شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سن 590 ہجری 1233 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ بعض احباب کے مطابق سن 1210 عیسوی میں ولادت ہوئی، اور وفات کے بارے میں بھی متعدد اقوال ہیں۔ بعض کا کہنا ہے 1292 میں وفات ہوئی، اور بعض تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ 1291 میں وفات۔ اس طرح شیخ کی عمر تقریباً 1 صدی بنی۔ شیخ کے والد عبداللہ ایک باخدا آدمی تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نہایت ہی دیندار گھرانے میں اپنی آنکھ کھولی۔ شیخ کا گھرانہ اپنی دینداری میں مشہور تھا، اسی لیے چھوٹی سی عمر میں عبادت، شب بیداری اور تلاوت کلام اللہ کا بے انتہا شوق ان میں پیدا ہو چکا تھا۔ اسی کے ساتھ والد کی تربیت بڑی چست اور سخت تھی، کڑی نگرانی ان کی ہوا کرتی تھی۔ ان کے والد ماجد بے موقع زبان کھولنے پر بھی تنبیہ کیا کرتے تھے۔ ان کی درست تربیت کا بڑا سبب ان کے والد ماجد تھے، لہذا شیخ نے اس بات کا ذکر اپنی کتابوں میں جگہ جگہ کیا ہے اور اس بات پر اللہ کا شکر بھی ادا کیا ہے۔ شیخ نے اپنے بچپن کا ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں بچپن کی یادیں کسے عزیز نہیں، میں ابھی تک وہ واقعہ نہیں بھولا جب میرے والد محترم اپنے ساتھ مجھے بھی عید کا میلہ دکھانے کے لیے لے گئے تھے۔ اتفاقاً لوگوں کے ہجوم اور بھیڑ کی وجہ سے میرا ہاتھ والد ماجد سے چھوٹ گیا۔ اسی حالت میں زور زور سے رونے لگا۔ والد محترم مجھے ڈھونڈتے ہوئے میرے پاس آ پہنچے اور میرا کان کھینچا اور کہا، میں نے تم سے کہا تھا میرا دامن نہ چھوڑنا، مگر تم نے پرواہ نہ کی۔ شیخ کہتے ہیں بچپن کا یہ واقعہ اور یہ جملہ ساری زندگی میری رہنمائی کرتا رہا کہ جو بچہ بڑوں کا دامن چھوڑتا ہے وہ دنیا کے میلوں میں بھٹک جاتا ہے، اور جو شخص بزرگوں کا دامن چھوڑتا ہے وہ دنیا کے جھمیلوں میں بھٹک جاتا ہے۔ والد کی خاص توجہ کا نتیجہ تھا کہ بچپن ہی میں سنجیدگی، خوش اخلاقی اور بڑاپن اور وقار شیخ کے اندر پیدا ہو چکا تھا۔ ایک جگہ لکھتے ہیں میری ابتدائی تربیت، اخلاق اور اچھی عادتیں میرے والد کی خاص توجہات کی وجہ سے ہیں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ عبادت کے لیے شب بیداری کا عادی بناتے، تہجد اور نفلی عبادتوں کا پابند کرواتے، میری نگرانی کرنے میں اس قدر باریکی کے ساتھ توجہ دیتے کہ ایک رات میں ان کے ساتھ نوافل پڑھ رہا تھا۔ قرآن مجید میرے بازو میں رکھا ہوا تھا اور میں عبادت میں مصروف تھا۔ اس وقت گھر کے کچھ لوگ گہری نیند میں سو رہے تھے۔ میں نے والد سے کہا یہ لوگ اپنے غافل ہیں اور اس طرح نیند میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کو عبادتوں کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ لوگ اس طرح سو ہوئے ہیں جیسے موت نے ان کو سلا دیا ہے۔ تو ان کے والد ماجد نے نہایت ہی شفقت سے احساس دلایا کہ بیٹے تمہاری غیبت والی عبادت سے بہتر تو یہ تھا کہ تم بھی سو جاتے۔ والد کی زندہ دلی اور دینداری اور گھر کا ماحول ہی تھا کہ جس کی وجہ سے شیخ کو بچپن ہی میں اس قدر اعلیٰ اخلاق حاصل تھے۔ شیخ کو بچپن ہی سے نماز، روزے اور دیگر ضروری مسائل یاد ہو چکے تھے۔ والدین کی مشفقانہ کوشش اور دینی جذبے کی وجہ سے شیخ کم عمری میں کئی مسائل یاد کر چکے تھے۔ مسائل کے تعلق سے شیخ نے اپنے بچپن کا ایک سبق آموز واقعہ
واقعہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں مجھے اتنی کم عمری میں روزے رکھنے کا شوق تھا جبکہ مجھے دایاں اور بایاں ہاتھ تک معلوم نہ تھا. ایک مرتبہ اسی عمر میں روزہ رکھ کر محلے کی مسجد میں گیا. وہاں کے خطیب صاحب نے مجھے وضو کا طریقہ سکھلایا. خطیب صاحب حنفی مسلک پر عمل کرنے والے بزرگ تھے اور احناف کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ روزے میں مسواک کرنا جائز ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزے کی حالت میں مسواک کی اجازت نہیں ہے. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مسئلہ یاد تھا کیونکہ وہ شافعی مسلک تھے. جب خطیب صاحب نے احناف کے مسئلے کے موافق وضو کے دوران مسواک کا مسئلہ ذکر کیا کہ روزے کے وقت بھی مسواک کیا جا سکتا ہے، تو خطیب صاحب کے وہاں سے جانے کے بعد شیخ نے کہا خطیب صاحب بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کو مسئلہ صحیح یاد نہیں رہا، انہوں نے جائز کہا ہے حالانکہ روزے کے وقت میں مسواک ناجائز ہے. اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو ذکر کر کے خود پر فخر کرنے لگے اور خطیب صاحب کو تانا دینے لگے اور کہنے لگے مجھ جیسا مسائل کا جاننے والا بستی میں کوئی نہیں رہا. جب یہ بات گاؤں کے قدیم عہدیدار تک پہنچی تو انہوں نے شیخ کو غصے کے ساتھ نصیحت کی کہ تم روزے میں مسواک کے ناجائز ہونے کا ذکر تو کر رہے ہو اور غیبت کر کے ساتھ ساتھ میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت بھی کھا رہے ہو، یہ کیسا متضاد عمل ہے تمہارا. شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کر کے لکھتے ہیں کہ مکتب کی یہ نصیحت میری سیرت میں ہمیشہ کے لیے پختگی پیدا کر دی، چنانچہ اس کے بعد میں عمر بھر ہمیشہ غیبت سے بچتا رہا. اپنے بچپن کا قصہ لکھتے ہیں کہ ابھی میں چھوٹا تھا، والد محترم نے سونے کی انگوٹھی خرید کر مجھے دی تھی. ایک شخص نے ایک مٹھی کھجوریں دی اور دے کر وہ سونے کی انگوٹھی مجھ سے لے گیا. یہ عمر بھی کتنی عجیب ہوتی ہے کہ چند مٹھی کھجوروں کے بدلے سونے کی انگوٹھی دینے میں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس واقعے سے یہ نصیحت لکھتے ہیں کہ دنیا داروں کی حالت بھی ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ چند روز کے سستے عیش و آرام کے بدلے اپنی قیمتی اور ساری زندگی بیکار کر دیتے ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جوانی کے دن بہت غریبی اور تنہائی میں گزارے. جوانی کی چوکٹ پر قدم رکھنے سے پہلے ان کے والدین اس دنیا سے گزر چکے تھے. شیخ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنا آبائی شہر چھوڑنا پڑا کیونکہ شیراز کو تاتاریوں کے حملوں نے تباہ کر دیا تھا. شیخ ایسے ماحول میں علم کے لیے عراق کے شہر بغداد چلے آئے. بغداد اس وقت علم کا شہر کہلاتا تھا. یہاں پر ابھی تاتاریوں کا حملہ نہیں ہوا تھا. یہ شہر علم اور علماء کا مرکز سمجھا جاتا تھا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شہر کے مشہور ادارے دارالعلوم نظامیہ میں داخلہ لیا. یہ مدرسہ سن 459 ہجری میں قائم ہوا تھا اور اس کی مقبولیت کا چرچا ساری دنیا میں تھا. شیخ نے بھی اسی مدرسے کا رخ کیا. آپ نے جن اساتذہ سے علم حاصل کیا ان میں سے ایک ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں جو کہ مشہور بزرگ گزرے ہیں جن کی بے شمار کتابیں تحریر کی ہوئی ہیں. چنانچہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے 30 سال تک علم حاصل کیا. شیخ سعدی نے کتابیں پڑھنے کے بعد کائنات کو پڑھنے اور قدرت کے مشاہدات سے آگاہ ہونے کے لیے دنیا بھر کے سفر کا ارادہ کیا. چنانچہ انہوں نے تقریباً 30 سال تک دنیا کے بہت سے علاقوں کا سفر کیا. ملک شام، مصر، عراق، بیت المقدس، مکہ، مدینہ، خراسان اور ہندوستان کا سفر کیا. شیخ کے زمانے میں صلیبی جنگوں کا دورہ تھا. صلیبی جنگیں کیا ہیں، کون سی ہیں، ان کو انشاءاللہ الگ نشست میں بیان کیا جائے گا. شیخ ان خوش بخت صوفیوں میں سے ہے جنہوں نے صلیبی جنگوں میں حصہ لیا تھا. ایسے ہی ایک جنگ میں وہ دشمنوں کے ہاتھ لگ گئے جس کی وجہ سے 7 سال تک صلیبیوں کی قید میں رہ کر خندقیں کھودنے کی نوبت آئی. 7 سال بعد کسی طرح وہ قید سے آزاد ہوئے اور دوبارہ اپنا علمی سفر جاری کیا. شیخ ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے بزرگ تھے. شیخ نے اپنی سیاحت کے دوران پیش آنے والا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ میں نے کبھی زمانے کی سختی کا شکوہ خدا سے نہیں کیا. جب بھی مصیبت آتی تو ہمیشہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا، لیکن ایک مرتبہ میرا صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا. اس وقت میرے پاس ماؤں میں پہننے کے لیے نہ جوتے تھے اور نہ ہی جوتے خریدنے کی قیمت موجود تھی. بہت ہی قسم پرسی اور غربت کے عالم میں تھا، غمگین تھا. اسی غم کی حالت میں کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچا. کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے ایک شخص ایسا تھا جس کے پاؤں ہی موجود نہیں. پھر میں نے اپنے ننگے پاؤں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا. شیخ کی ہندوستانی سفر میں انہوں نے سومناتھ مندر کو بھی دیکھا تھا، بلکہ لکھا ہے کہ ہندوؤں کے احوال جاننے کے لیے مندر میں ہندو بن کر بھی قیام کیا تھا. شیخ نے اپنا واقعہ تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب بوستان کے 8ویں باب کے اشعار میں صفحہ نمبر 413 پر عنوان قائم کر کے تفصیل سے لکھا ہے. جب شیخ اپنے اس طویل سفر کے بعد دوبارہ سن 658 ہجری میں اپنے شہر شیراز واپس آئے تو وہاں کا بادشاہ علماء سے بدظن اور جاہل فقراء سے خوش عقیدہ تھا. تو شیخ نے فقیر بن کر اپنا اصلاحی کام اس طرح بصیرت اور سمجھداری سے کیا کہ بادشاہ کی علماء سے بدظنی بھی دور ہو گئی اور اس کا عقیدہ بھی درست ہو گیا. شیخ نے اسی دوران اپنی مشہور کتابیں تحریر کی جن کے نام گلستان سعدی اور بوستان سعدی ہیں. یہ کتابیں صرف واض و نصیحت سے بھری ہوئی ہیں. اس میں نہ عاشقی ہے، نہ عارفانہ کلام ہے، نہ بہادروں کے کارنامے ہیں، نہ معجزاتی قصے ہیں اور نہ ہی ڈرامائی انداز سے بنائے گئے ناولوں والے افسانے ہیں. اس کے باوجود بھی آج تک 900 سالوں سے یہ کتابیں داخل درس ہیں. لاکھوں اساتذہ نے ان کو پڑھایا ہے، کروڑوں شاگردوں نے اس کو پڑھا ہے اور آج بھی اس کتاب کو پڑھ کر ہر زندہ دل قوم زندہ رہتی ہے. اس کے ترجمے دنیا کی بے شمار زبانوں میں کیے جا چکے ہیں. یہ کتابیں فارسی زبان کی بے مثال شاہکاریں ہیں اور فارسی ادب میں مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں.
ان کتابوں میں سے ایک نصیحت جو ہزاروں دنیا داروں کے دلوں کو جھنجھوڑ کر بیدار کرنے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں، مال زندگی میں آرام حاصل کرنے کے لیے ہے، نہ کہ زندگی مال کمانے کے لیے۔ کسی نے عقل مند سے پوچھا، خوش قسمت کسے کہتے ہیں اور بد قسمت کون ہے؟ تو اس عقل مند نے کہا کہ خوش قسمت وہ ہے جس نے دنیا میں مال کمایا اور اس کو کھا کر استعمال کیا یا صدقہ کر کے آخرت کے لیے جمع کر لیا، اور بدقسمت وہ ہے جو مرا اور سب کچھ بعد والوں میں لڑائی کرنے کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ ساری تفصیلات ہم نے 3 جگہ سے حاصل کی۔ نمبر 1 بڑوں کا بچپن کتاب سے، اور اسی طریقے سے نمبر 2 پیش لفظ جو گلستان سعدی کے شروع میں لکھا گیا ہے وہاں سے ہم نے حاصل کی، اور ویکیپیڈیا سے ہم نے کچھ مختصر سا مضمون حاصل کیا ہے۔ ان ساری تفصیل سے جو ہمیں اسباق حاصل ہوتے ہیں وہ 5 ہیں۔ نمبر 1 ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور مصیبت کے وقت خدا کی وہ نعمتیں یاد رکھنی چاہیے جو خدا نے خاص ہمیں عطا کی ہیں، کہ ہمارے علاوہ دوسروں کو وہ چیزیں نہیں ملی ہیں۔ نصیحت نمبر 2 مصیبتوں کے طوفانوں میں تنکوں کی طرح اڑ جانے والے لوگوں کو دنیا بھول جاتی ہے، لوگ انہیں ہی یاد رکھتے ہیں جو طوفانوں میں راستے نکال کر منزلیں پا لیتے ہیں۔ نمبر 3 دنیا کی چند روز کی زندگی کے عیش و آرام کے لیے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو قربان کرنا بچے ہونے اور عقل کے کچے ہونے کی علامت۔ نمبر 4 غیبت اور دوسروں کو نیچا دکھانے سے بچنا چاہیے۔ نمبر 5 ہمیشہ اپنے بڑوں کی شفقت بھرے سائے میں یا ان کے بتلائے ہوئے اصولوں کے سائے میں زندگی گزارنی چاہیے، ورنہ بے لگام انسان زمانے کی سخت دھوپ کی تپش میں تنہا رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو احساس زندگی اور شعور و آگہی نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔